بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر ترجمہ سورہ یونس، رکوع نمبر 2۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ وَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں تو ان کی مہلت تمام کر دی گئی ہوتی، لیکن ایسی جلد بازی ہماری حکمت کے خلاف ہے، لہذا جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں اس حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ یہ دراصل کفار عرب کے ایک سوال کا جواب ہے۔ جب انہیں کفر کے نتیجے میں عذاب الہی سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو وہ عذاب ابھی کیوں نہیں آ جاتا۔ ٹھیک ہے جی، ایڈوانس مانگتے ہیں عذاب نا، جلدی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ عذاب آنے کے لیے اس طرح جلدی مچا رہے ہیں جیسے وہ کوئی اچھی چیز ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق ابھی عذاب نازل کر دے تو ان کو سوچنے سمجھنے کی جو مہلت دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان کے اس مطالبے کو اپنی حکمت کی بنا پر پورا نہیں کر رہا ہے، بلکہ فی الحال ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے تاکہ جو لوگ سرکش ہیں وہ گمراہی میں بھٹکتے رہیں اور ان پر حجت تمام ہو جائے، اور جو سمجھ سے کام لینا چاہتے ہیں انہیں راہ راست پر آنے کا موقع مل جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اس میں رحم ہے، مہربانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ بندے کو نہیں پتہ ہوتا، وہ مانگتے ہیں جلدی نا عذاب، لیکن اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، نرمی فرماتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہمیں پکارتے ہیں۔ کسے پکارنا چاہیے؟ دوسری جگہ کیا تھا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا۔ عقل مندوں کی دوسری جگہ پہ چوتھے سپارہ میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں، کھڑے بیٹھے، یار ایسا کرو نا یار۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اسی طرح خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ تیز تلاوت کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ تلاوت آپ کو کروا دی گئی ہے، مشق۔ ابھی اس میں آہستہ آہستہ تلاوت کروں تو ترجمہ کا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تلاوت کرنی ضروری کیوں ہے؟ کہ پتہ لگے کہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ کوئی سنے گا تو ڈائریکٹ ترجمہ لکھنا، پڑھنا اور سنانا ڈائریکٹ ترجمہ مناسب نہیں ہے، اس کی بزرگ اجازت نہیں دیتے۔ لہذا کبھی آپ نے قرآن کوئی نہیں دیکھا ہوگا صرف انگلش کا ترجمہ ہو، صرف اردو کا ترجمہ ہو۔ میں نے مفتی تقی صاحب کا انگلش کا دیکھا ہے، اب میں پوچھوں گا علماء سے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، یعنی صرف انگلش لکھی ہوئی ہے، اوپر قرآن نہیں ہے، تو یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اس کی بھی وہ بزرگان دین نہیں دیتے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ آیت پڑھ لیے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو اس موقع پر ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ اور پھر ہم نے ان کے بعد زمین میں تم کو جانشین بنایا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور وہ لوگ جو آخرت میں ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جبکہ وہ بالکل واضح ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں تبدیلی کرو۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو، یعنی جس طرح پہلے تو رات انجیل میں اپنی مرضی کے وہ ایڈیشن بناتے گئے، کمی بیشی کرتے کہ بھائی اس میں بھی ہم کریں، ایسے کوئی کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی
تبدیلی کروں میں تو کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ اگر کبھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا، ورنہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا۔ آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک عمر تمہارے درمیان بسر کر چکا ہوں، یعنی 40 سال وحی نہیں آئی نا، اس وقت بھی پڑھ سکتا تھا اپنی مرضی ہوتی تو، ٹھیک ہے جی۔ مقصد یہ ہے کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ قرآن میرا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے۔ اگر وہ نہ چاہتا تو نہ میں تمہارے سامنے پڑھ سکتا تھا، نہ تمہیں اس کا علم ہو سکتا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرما کر مجھے حکم دیا کہ تمہیں سناؤں، اس لیے سنا رہا ہوں، لہذا اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی پہلے سے وہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک، ٹھیک ہے جی، وہاں سے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا سے قلب اتھر۔ یعنی تمہارا یہ مطالبہ کہ میں اس قرآن کو بدل دوں، دراصل میری نبوت کا انکار اور مجھ پر معاذ اللہ جھوٹ کا الزام ہے، حالانکہ میں نے عمر کا بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے اور میری ساری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے رہی ہے۔ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے تم سب مجھے سچا اور امانت دار کہتے رہے، صادق اور امین کا لقب، اور 40 سال کے طویل عرصے میں کبھی کسی ایک شخص نے مجھ پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا۔ اب نبوت جیسے معاملے میں مجھ پر یہ الزام لگانا بے عقلی نہیں تو اور کیا ہے، بلکہ ضد ہے، ہر ڈرمی ہے، ٹھیک ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یقین رکھو کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک اور کہیں بالا و برتر ہے۔ وما كان الناس، کدھر رکو ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں، صرف ایک ہی دین کے قائل تھے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر سارے جو ہیں وہ ایک ہی دین، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں وہ آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہوئے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ دنیا ہی میں کر دیا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو تمام انسان توحید ہی کے دین برحق پر چلتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہندو، یہ نہیں کہہ سکتا بھائی یہ شروع سے چلی آ رہی ہے، سب آدم کے بیٹے، آدم علیہ السلام ہندوستان میں نازل ہوئے ہیں، تو ہندوؤں کو بھی چاہیے کہ وہ آدم علیہ السلام کی پیروی کریں، یعنی جس طرح انہوں نے ایک خدا کو مانا، سارے مسلمان بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، ان کو بھی چاہیے ایک خدا کو مانیں اور شرک سے باز آئیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ یہیں دنیا میں ان کے اختلافات کا فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی یہ طے فرمایا ہوا تھا کہ دنیا انسانوں کے امتحان کے لیے پیدا کی جائے گی، اور ہر شخص کو یہ موقع دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بھیجے جائیں گے جو لوگوں کو دنیا میں آنے کا مقصد بتائے اور دین برحق کو واضح دلائل سے بیان کر دیں، پھر وہ اپنی آزاد مرضی سے جو راستہ چاہیں اختیار کریں، اور آخرت میں فیصلہ کیا جائے کہ کس کا راستہ صحیح اور انعام کے قابل تھا اور کس کا غلط اور قابل سزا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس فیصلے کا مشاہدہ نہیں کروایا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ تو اے پیغمبر تو تم جواب میں کہہ دو کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، سمجھ آئیے، سارے کا سارا علم تو اللہ کے پاس ہے، لہذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس آیت میں نشانی سے مراد معجزہ ہے، اکثر یہی مراد ہوتا ہے پچھلے انبیاء کا بھی، ٹھیک ہے جی۔
یوں تو اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، یعنی یہ وہی کہتے تھے کہ بھائی اونٹنی نکلے یا کوئی وہ پرانے وہی ان لوگوں کی، سمجھ آئی؟ اور آپ کے امی ہونے کے باوجود قرآن کریم کا آپ کی زبان مبارک پر جاری ہونا بذات خود بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن کفار مکاب سے نت نئے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ یعنی یہ ہر انسان کی فطرت ہے بھائی، نیا ایڈیشن ملے، کوئی کچھ نیا ملے، بس کچھ معجزہ ہو جائے، کوئی سورج دو ہو جائیں، کوئی مطلب یہ ہو جائے، اس قسم کے یہ انسان کی ہے نا، آج گوشت کھایا تو کل دوسرا گوشت کھاؤں، کل سبزی کھاؤں، تو یہ بس ایک فطرت بھی ہے اور بس ایسی عادت بنائی ہوئی ہے بھائی۔ اچھا کدھر گیا بعض آتے، لیکن کفار مکاب سے نت نئے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، جن کا کچھ بیان سورہ بنی اسرائیل 1793 ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کافروں کے اس قسم کے ہر مطالبے کو پورا کریں، اور ہر کس و ناقص کی فرمائش پر ہر روز نئے معجزات دکھایا کریں، بالخصوص جب یہ بات معلوم ہو کہ مطالبہ کرنے والے محض وقت گزاری اور بہانہ بازی کے لیے ایسی فرمائشیں کر رہے ہوں۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فرمائشوں کا یہ مختصر جواب دینے کے لیے ہدایت فرمائی گئی ہے کہ غیب کی ساری باتیں جن میں معجزات کا اظہار کرنا بھی داخل ہے میرے قبضے اور اختیار میں نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ وہ تمہاری کون سی فرمائش پوری کرتا ہے اور کون سی پوری نہیں کرتا، اس کا تم بھی انتظار کرے اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی